بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اردو میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، صحیح طرح اردو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ فارسی بھی پڑھیں، کیونکہ اردو میں فارسی کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ آپ صحیح طرح اردو عبارت تبھی سمجھ پائیں گے جب کہ آپ کو فارسی بھی معلوم ہوگی، کیونکہ اردو میں جو الفاظ فارسی کے استعمال ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں نہیں جانتے ہوں گے تو ان کا ترجمہ معلوم نہیں ہوگا، تو کیسے آپ اردو صحیح طرح سمجھ پائیں گے؟ اردو شعر و شاعری سمجھنے کے لیے، شعر و شاعری کرنے کے لیے فارسی کی بہت ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے ہم فارسی پڑھ رہے ہیں۔ سبق 15 یعنی 15واں سبق، ماضی مطلق کے صیغے۔ ماضی یعنی پاسٹ۔ ماضی مطلق سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ فعل جو زمانہ گزشتہ میں ہوا ہو، پاسٹ میں ہوا ہو، اور اس میں قرب و بعد کا اعتبار نہ ہو۔ یہ معلوم نہ ہو کہ قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کام ہوا ہے یا دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کام ہوا ہے، ایسے فعل کو کہتے ہیں ماضی مطلق۔ جیسے مثال سمجھیے، اردو میں کہتے ہیں کہا۔ کہا سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ کہنے کا کام زمانہ گزشتہ میں ہوا ہے، پاسٹ میں ہوا ہے، لیکن اس سے یہ پتہ نہیں چلا کہ قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کہا ہے یا دور کے گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی کہنے کا کام قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے یا دور کے گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، تو اسے کہیں گے ماضی مطلق۔ ماضی مطلق کے صیغے: گفت یعنی اس نے کہا، یعنی غائب کے لیے اگر ایک ہو، غائب کہتے ہیں جو سامنے موجود نہیں ہے وہ ہے غائب، اگر وہ ایک ہو، ہمیں کہنا ہو کہ اس نے کہا جو یہاں موجود نہیں ہے، تو کہیں گے گفت، اس نے کہا۔ گفتند یہ جمع غائب کے لیے ہے، سامنے بہت سارے لوگ موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، کہنا ہو کہ انہوں نے کہا تو کہیں گے گفتند، انہوں نے کہا۔ گفتی، تو نے کہا، جس سے ہم خطاب کر رہے ہیں جو سامنے موجود ہے، اگر اس کے بارے میں کہنا ہو کہ تو نے کہا تو کہیں گے گفتی، تو نے کہا۔ گفتید، تم نے کہا۔ اگر بہت سارے لوگ سامنے موجود ہوں اور کہنا ہو کہ تم نے کہا تو کہیں گے گفتید، تم نے کہا۔ ٹھیک ہے، یعنی جمع حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے گفتید۔ گفتم یہ واحد متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، جو بات کر رہا ہے، یعنی فاسٹ پرسن جو ہے، اگر وہ ایک ہے تو وہ کہے گا گفتم، میں نے کہا۔ گفتم، ہم نے کہا۔ فاسٹ پرسن اگر بہت سارے لوگ ہیں، فاسٹ پرسن پلہ نمبر ہے، تو کہیں گے گفتیم۔ ٹھیک، گفتم، ہم نے کہا۔ گفت، اس نے کہا۔ گفتن، انہوں نے کہا۔ گفتی، تو نے کہا۔ گفتید، تم نے کہا۔ گفتم، میں نے کہا۔ گفتم، ہم نے کہا۔ صیغے اور معنی: گفت، اس نے کہا۔ گفتن، انہوں نے کہا۔ گفتی، تو نے کہا۔ گفتید، تم نے کہا۔ گفتم، میں نے کہا۔ گفتم، ہم نے کہا۔ فقرے اور معنی: راشد وضو کرد۔ راشد یعنی راشد، وضو کرد، وضو کیا۔ راشد وضو کرد، راشد نے وضو کیا۔ علماء نماز کردند۔ علماء نماز کردند سے مراد نماز پڑھنا، علماء نے نماز کی یعنی نماز ادا کی، نماز پڑھی۔ علماء نماز کردند، عالموں نے نماز پڑھی۔ علماء نماز کردند، عالموں نے نماز پڑھی۔ عالمہ نماز کردند، عالموں نے نماز پڑھی۔ عالم کی جمع علماء بھی آتا ہے، علماء بھی استعمال ہوتی ہے، اور عالمہ بھی استعمال ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، عالمہ نماز کردند، عالموں نے نماز پڑھی۔ عالمہ جو ہے یہ فارسی کے اعتبار سے جمع ہے، اور علماء جو ہے یہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، عالم کی جمع علماء۔ تو کار کردی، تو یعنی تو، کار کردی کام کیا، تو کار کردی، تم نے کام کیا۔ ٹھیک ہے، تو کار کردی، تو نے کام کیا۔ اس کے آخر میں، یعنی جب فارسی میں لکھا ہے اس کے آخر میں سوالیہ نشان ہے۔ اگر آپ سوالیہ جملہ مانیں گے تو اس طرح سوال کریں گے، یعنی انداز سے سوال پیدا ہوگا۔ تو کار کردی، تو نے کام کیا۔ تو کار کردی، تو نے کام کیا۔ اگر سوالیہ جملہ مانیں گے، خبریں مانیں گے تو کہیں گے تو کار کردی، تو نے کام کیا۔ شما سلام کر دید، شما یعنی تم، سلام کر دید یعنی تم نے سلام کیا۔ شما سلام کر دید، تم نے سلام کیا۔ اس میں دیکھیے اردو میں ترجمہ لکھا ہے، اس کے آخر میں سوالیہ نشان ہے۔ اگر سوالیہ جملہ مانیں گے تو کہیں گے تم نے سلام کیا، یعنی انداز جو ہے سوالیہ بنا لیں گے۔ شما سلام کر دید، تم نے سلام کیا۔ من گفتم، میں نے کہا، من یعنی میں، گفتم یعنی کہا۔ من گفتم، میں نے کہا۔ ما گفتیم، ہم نے کہا۔
موہن گفت موہن نے کہا، موہن گفت موہن نے کہا، تو کتاب خواندی تو نے کتاب پڑھی، تو کتاب خواندی تو نے کتاب پڑھی۔ من کتاب خوانم میں نے کتاب پڑھی، من یعنی میں، کتاب خوانم میں نے کتاب پڑھی۔ من کتاب خوانم میں نے کتاب پڑھی، من کتاب خوانم میں نے کتاب پڑھی۔ ماں کتاب خوانیم ہم نے کتاب پڑھی، ماں کتاب خوانیم ہم نے کتاب پڑھی۔ شما نماز خواندید تم نے نماز پڑھی، شما نماز خواندید تم نے نماز پڑھی۔ ما کار کردیم ہم نے کام کیا، ما کار کردیم ہم نے کام کیا۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس سبق میں آپ کے لیے جو نئے الفاظ ہوں انہیں آپ اپنی کاپی میں لکھیں اور اچھی طرح انہیں یاد کریں۔ یاد کرنے کے بعد ہو سکے تو انہیں استعمال کریں، آپس میں اپنے دوست وغیرہ کو فارسی سیکھنے کی ترغیب دلائیں اور دونوں آپس میں گفتگو کریں۔ گفتگو کرتے رہیں گے، استعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلد ہی فارسی سیکھ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔